शौहर गर्ल्स कॉलेज में प्रोफेसर था। रोज रात को लेट कर आता, वजह पूछती तो कहता हॉस्टल की लड़कियों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। सोचा बेचारा कितनी मेहनत करता है, मगर एक रोज उसकी शर्ट सूंघी तो मुझे महसूस हुआ। रात हुई तो मैं गर्ल्स हॉस्टल पहुंच गई। वो बंद था। सुराख से अंदर झांका तो होश उड़ गए। मेरा शुरू दिन से ही एक प्रोफेसर से शादी करने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी एक न सुनी और मेरी प्रोफेसर से शादी कर दी, जिसका नतीजा आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। मैंने अपनी आंखों से अपने शौहर को गैर लड़कियों के करीब देखा और उस नजर से देखा था कि मेरी नजरें शर्म से झुक गई थी। सिर्फ झुकी नहीं थी, मेरी आंखों से बाकायदा आंसू बहने लगे थे और मैं सोच रही थी कि मेरे शौहर को मेरी वफा नहीं अपना बना सकी तो मेरा जिंदा रहने का क्या फायदा। मेरा फोन हाथ से छूटकर गिर गया और मैं खामोशी से सड़क के किनारे चलने लगी। पर मैं भूल गई थी कि मैं रात के इस पहर अकेली बाहर घूम रही हूँ। इससे पहले कि मुझे इस बात का ख्याल आता, अचानक किसी ने मेरे सर पर काला कपड़ा डाल दिया। मैं चीखने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैं चीख नहीं सकी। मेरा दम आहिस्ता आहिस्ता घुट रहा था। मेरे चारों जानिब अंधेरा छाने लगा और फिर मैं बेहोश हो गई। जब होश आई तो खुद को एक कमरे में कैद पाया। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। मैंने तो मरने की ख्वाहिश की थी, फिर न जाने क्यों अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा। मेरे जहन में शौहर के वो मनाजिर घूमने लगे जिन्हें अपनी आंखों से देख आई थी, और अब चीख चीख कर रोने लगी थी। मुझे शौहर की बेवफाई का इल्म हुआ तो कब, जब मुझे अपने शौहर से मोहब्बत हो गई थी, जब मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। ये सब मेरे साथ क्यों हुआ था, मैं कुछ नहीं जानती थी। पर अब अचानक मुझे ख्याल आया था कि मैं अगवा हो चुकी हूँ। लेकिन क्यों, किसने मुझे अगवा किया? और फिर कुछ देर के बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई और अंदर आने वाले शख्स को देखकर मेरी सांस साकित हो गई। मुझे लगा था जैसे मैंने मौत को देख लिया है। मेरे सामने खड़ा वो शख्स शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए मुझे ही देख रहा था। मैं जलजलों की जद में थी और उसे बिना पलकें झपकाए देख रही थी, जबकि वो शख्स हंसता हुआ मेरे करीब आया और झुकते हुए मेरे कान में कहा, तुम्हें हासिल करने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ा, और देखो आज से तुम मेरी हो। जल्दी से तैयार हो जाओ, आज से हम दोनों एक हो जाएंगे। उसने मेरे गाल को छूते हुए कहा और मेरा जिस्म बर्फ बन चुका था और मुझे वो शादी से पहले का हर वो दिन याद आने लगा जो मैंने अपनी मोहब्बत के साथ गुजारा था। मैं तो भूल ही गई थी कि कभी मैं भी शादी से पहले किसी से मोहब्बत करती थी, और वो शख्स आज मेरे सामने खड़ा था और मुझे अगवा कर चुका था। पर यह तो सच था कि मुझे अब शख्स से शदीद नफरत थी। मैं उसे देखना भी नहीं चाहती थी, पर मैं फंस गई थी। या अल्लाह मेरी मदद कर। मैंने पूरी शिद्दत से अल्लाह को पुकारा और फिर मेरे जहन में शादी से पहले के मनासिर घूमने लगे। ये उस वक्त की बात है जब मैं स्टूडेंट थी और मैं किसी ऐसी मोहब्बत की तलाश में थी जो एडवेंचर जैसी हो। मैं किसी ऐसे शख्स की तलाश में थी जिसे देखते ही मुझे पहली नजर में मोहब्बत हो जाए। और फिर ऐसा ही हुआ। एक दिन हमारे घर वलीद आया। वलीद मेरे छोटे भाई का प्रोफेसर था। छोटे भाई का एक एक्सीडेंट हो गया था। वो काफी जख्मी था और वलीद उसे छोड़ने घर आया था। जाना उसकी शख्सियत में कैसी मकनातीसियत थी कि मैं कटी पतंग की तरह उसकी तरफ उड़ती चली गई। वो दिखने में बहुत पुरसुकून और समझदार लगता था। उसके बात करने का अंदाज बहुत अच्छा था। वो मुझे पहली नजर में ही भाग गया था। जब तक वो हमारे घर रहा मैं उसे छुप छुप कर देखती रही, और जब चला गया तो मेरे अंदर बेचैनी सी फैल गई। मैं अपने भाई के कमरे में गई और उसे उसकी सेहत का पूछने के बजाय उसके प्रोफेसर वलीद का पूछने लगी। वो 30 साल खुबरू मर्द था। मेरे भाई ने उसकी खूब तारीफें की और कहा कि वलीद मेरा फेवरेट प्रोफेसर है। ये सब सुनकर मेरे अंदर अजीब सी खुशी फैल गई थी, और अब बेवकूफ़ लड़कियों की तरह सोचने लगी जो किसी लड़के से बात करने के लिए उसका नंबर ढूंढती हैं। पर मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। अगले रोज वलीद खुद आ गया। वो भाई का पता करने आया था। उसे देखते ही मैं जी उठी। जितनी देर वो हमारे घर रहा मेरे दिल की धड़कनें नॉर्मल ना हो सकी। और फिर जाते हुए वो मेज पर अपना कार्ड रखे और कहा, जब कभी मेरी जरूरत हो आप लोग मुझे बुला सकते हैं। ये देखकर मेरी तो खुशी की इंतहा न रही। उसके जाता ही वो कार्ड मैंने छुपा लिया, पर मैं नहीं जानती थी कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी। रात होते ही मैंने धड़कते दिल के साथ उस नंबर पर मैसेज कर दिया। मुझे जल्दी जवाब मिल गया और फिर मैंने बता दिया कि मैं आयमा हूँ। दूसरी तरफ से जवाब दिया कि मैं जानता था तुम मुझे मैसेज करोगी और मैं इंतजार कर रहा था। ये सुनते ही मैं तो हवा में उड़ने लगी। यानी आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई थी। वलीद को भी इतनी ही मैं पसंद आई थी जितना वो मुझे पसंद था। हम दोनों की पसंद नापसंद सब कुछ आपस में मिलता था। वलीद बहुत अच्छा लड़का था। वो बाकियों की तरह नहीं था और उसकी मोहब्बत पाकर मैं बहुत खुश थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम मिलने लगे। अब मैं वलीद से इतनी मोहब्बत करने लगी थी कि उसके बिना सांस
کہ اس کے بنا سانس لینا بھی مشکل لگتا تھا۔ ولید کا بھی یہی حال تھا، اور پھر ہمارے درمیان فاصلے کم ہوتے گئے۔ میں محبت میں اندھی ہو گئی تھی، میں اپنے حدیں پار کرنے لگی، اور وہ دن میری زندگی کا بدترین دن تھا جب ولید کی سالگرہ تھی، اور میں نے اس کے لیے بہت اہتمام کیا تھا۔ ہم نے اچھی جگہ رات کا کھانا کھایا، اس کے بعد ولید مجھے لانگ ڈرائیو پر لے گیا۔ ہم دونوں بہت خوش تھے۔ میں سمجھ ہی نہیں پائی کہ وہ مجھے ہوٹل میں کیوں لایا ہے، اور پھر وہ مجھے کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو وہ نشے میں دھت تھا۔ اس دن اس کی اصلیت کھل کر میرے سامنے آئی۔ جانے اس نے کون سا پرفیوم لگایا ہوا تھا کہ اس کے قریب آنے پر میں بہکنے لگی۔ محبت کا نشہ تھا، کچھ بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ شاید اس نشے میں ہم دونوں حدیں پار کر جاتے کہ اچانک مجھے فون آ گیا۔ مجھے گھر سے بار بار فون آ رہا تھا۔ میں نے جب اٹھایا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میرے ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ ہسپتال میں تھے۔ میرا نشہ اڑن چھو ہوا۔ میں وہاں سے جانا چاہتی تھی لیکن ولید نے جانے نہیں دیا۔ مشکل سے میں وہاں سے نکلی، جانے کیسے روتی پیٹتی میں اسپتال تک پہنچی، پر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ میرے ابو دم توڑ چکے تھے، وہ ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا چکے تھے۔ مجھے لگا جیسے ابو میری وجہ سے مرے ہوں، جیسے انہیں پتہ چل گیا ہو کہ رات کے اس پہر میں کسی غیر مرد کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں گناہ کبیرہ کرنے جا رہی تھی۔ مجھے جب بھی یہ خیال آتا ہے میں رونے لگ جاتی۔ مجھے ولید نے کئی بار فون کیا پر میں نے اپنا نمبر بند کر دیا۔ میں اس کا سامنا ہی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اب اس سے نفرت ہو رہی تھی، اور پھر بھائی نے بتایا کہ ولید کو کالج سے نکال دیا گیا ہے، وہ شہر چھوڑ کر جا چکا ہے۔ مجھے دکھ ہوا تھا، میں نے اس سے محبت کی تھی، پر محبت کب ہوس میں بدلی پتہ ہی نہیں چلا۔ ابو کے مرنے کے بعد سب بدل گیا۔ ہمارا ہنستا بستا گھر جیسے اجڑ گیا، کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ ابو کے مرنے کے 6 ماہ بعد میرے لیے جنید کا رشتہ آیا۔ جنید ابو کے دوست کا بیٹا تھا اور یونیورسٹی میں پروفیسر تھا۔ پروفیسر کا لفظ سنتے ہی میرے ذہن میں ولید کا چہرہ گھوم گیا۔ میں اب کسی پروفیسر سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جیسے دکھتے ہیں ویسے ہوتے نہیں۔ پر جو قسمت کو منظور ہو، میرے لاکھ منع کرنے پر بھی امی نے میرا رشتہ پکا کر دیا۔ 1 ماہ کے بعد میری شادی تھی۔ جانے کیوں مجھے ولید کا خیال آ رہا تھا۔ اپنے ہونے والے شوہر کی طرف میرا دھیان جاتا ہی نہیں تھا، اور پھر میری شادی ہو گئی اور میں رخصت ہو کر سسرال آ گئی۔ میرا شوہر بہت مدھم لہجے میں بولتا تھا۔ اس کا بات کرنے کا انداز اچھا تھا، پر مجھے اس سے چڑ ہوتی تھی، بلکہ نفرت سی ہوتی تھی۔ مجھے اس کا نظریں جھکائے رکھنا، نامحرم عورتوں سے دور رہنا، یہ سب ایک ڈرامہ لگتا تھا۔ وہ مجھے اتنے احترام سے بلاتا، اتنی عزت دیتا کہ دیکھنے والے رشک کرتے، پر مجھے اس کی ہر حرکت سے چڑ ہوتی تھی۔ میرا شوہر زیادہ امیر نہیں تھا، وہ محنت کر کے گھر کا خرچہ چلاتا۔ وہ سارا دن یونیورسٹی میں ہوتا تھا، اور مجھے یہی خیال آتا جانے وہ وہاں کتنی لڑکیوں کو جھوٹی سچی محبتوں کے جال میں پھنسا رہا ہوگا۔ اور پھر وقت گزرتا گیا اور مجھے احساس ہوا کہ میرا شوہر کوئی ڈرامہ نہیں کرتا، بلکہ وہ جو ہے وہی دکھتا ہے، وہ منافق نہیں ہے۔ میں نے اسے کئی بار آزمایا اور وہ ہر بار سرخرو ٹھہرا، اور پھر اس کی نیک نیتی اور اس کے کردار نے میرے دل میں اپنی جگہ بنا لی، اور مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ ہم دونوں کے درمیان سارے فاصلے مٹ گئے۔ ہم دونوں بہت خوش تھے کہ اچانک شوہر نے لیٹ گھر آنا شروع کر دیا۔ وہ آج کل کافی پریشان رہنے لگا تھا۔ جب میں نے پوچھا تو ٹال دیا، کچھ نہیں بتایا، بس یہ بتایا کہ آج کل میں پارٹ ٹائم جاب کر رہا ہوں، ہاسٹل کی لڑکیوں کو رات کو پڑھاتا ہوں۔ مجھے اپنے شوہر پر پورا بھروسہ تھا، اسی لیے میرے ذہن میں ایسا کوئی خیال نہیں آیا۔ شوہر کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ آج اس نے کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا، اور آج مجھے ایسی خوشخبری ملی تھی جو سب سے پہلے میں اپنے شوہر کو سنانا چاہتی تھی۔ میں کھانا لے کر ہاسٹل پہنچ گئی۔ ہاسٹل میں تو خاموشی چھائی ہوئی تھی، سارے دروازے بند تھے۔ اچانک مجھے ایک کمرے سے آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ کمرے کی دیوار میں ہلکا سا سوراخ تھا۔ میں نے اندر جھانکا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ شوہر ناقابل بیان حالت میں لڑکیوں کے ساتھ تھا، اور جب وہاں سے واپس پلٹی تو مجھے اغوا کر لیا گیا۔ اغوا کرنے والا ولید تھا۔ ایک تو شوہر کی بے وفائی کا غم، اور اوپر سے ولید کا لوٹ آنا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اپنی زندگی ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ پتا ہے تمہیں، جب سے تمہاری تصویر میں نے جنید کے موبائل میں دیکھی تب سے سوچ رہا تھا کیسے حاصل کروں تمہیں۔ سال پہلے تم میری گرفت سے نکل گئی تھی، پر آج نہیں۔ ولید کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی، اور وہ ایسے کہہ رہا تھا جیسے اس کا روز کا کام ہو۔ اور مجھے آج پتا چلا کہ اس کے کالج سے اسے کیوں نکالا گیا تھا، کسی لڑکی سے بدتمیزی کے جرم میں۔ پھر وہ اس شہر میں آ گیا جہاں میرا سسرال تھا، اور یہاں آ کر اس یونیورسٹی میں جاب کر لی جہاں میرا شوہر کرتا تھا۔ یہاں اس نے بہت سی لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ اسے میرا خیال اسی لیے نہیں آیا کہ ایک تو میرا نمبر بند تھا، اور دوسرا اسے اور لڑکیاں مل گئی تھیں، پر اب جانے کیسے اس نے مجھے ڈھونڈ لیا تھا۔
میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تمہیں یاد ہے وہ رات جب ہم ہوٹل میں تھے؟ تب میں نے کچھ خوبصورت تصویریں لی تھی، دیکھنا چاہو گی؟ اور پھر جو تصویریں اس نے مجھے دکھائیں اس نے تو مجھے اندر تک توڑ دیا۔ اس نے میری ایسی حالت میں تصویریں لے رکھی تھی کہ میں خود دیکھ کر شرمندہ ہو گئی۔ میں نے ہمت کر کے ولید سے کہا کہ جو گزر گیا اسے بھول جاؤ، میں اللہ سے معافی مانگ چکی ہوں، وہ میری بیوقوفی تھی، اب میں شادی شدہ ہوں اور اپنے دل سے شوہر کی ہو چکی ہوں۔ یہ سن کر ولید ہنسنے لگا اور کہا کس شوہر کی بات کر رہی ہو جسے تم اپنی آنکھوں سے دوسری لڑکیوں کے ساتھ دیکھ کر آئی ہو؟ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تم شادی شدہ ہو یا نہیں، کیونکہ اب تم پہلے سے زیادہ حسین ہو چکی ہو۔ یہ کہتے ہی وہ میری طرف بڑھنے لگا۔ میرا دل کانپ اٹھا۔ میں ہرگز اسے اپنے قریب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ تک پہنچتا، میں نے میز پر رکھ کے فروٹ کی پلیٹ سے چھری اٹھائی اور کہا کہ اگر تم میرے پاس آئے تو میں خود کو مار ڈالوں گی۔ یہ سن کر وہ ہنسنے لگا۔ اچانک میرے ذہن میں شوہر کا خیال آیا اور میرا دل بھر آیا۔ میں نے چھری کو تیزی سے اپنی کلائی پر چلا دیا۔ تکلیف کی شدت سے میری روح کانپ اٹھی اور پھر چاروں جانب اندھیرا چھا گیا۔ جانے کب مجھے روشنی کا احساس ہوا۔ آنکھیں کھلیں تو شوہر میرے سرہانے بیٹھا تھا اور رو رہا تھا، اور میں بھی رو پڑی۔ پھر اس نے جو بتایا وہ سن کر میرا دل خود سے ہی صاف ہو گیا۔ دراصل جنید نے میرے شوہر کو ان تصویروں سے بلیک میل کیا تھا جو میری اس کے پاس تھیں، اور پھر اس نے میرے شوہر کو بھی وہی پرفیوم لگا دیا جس کی خوشبو سے انسان بہک جاتا ہے، اور اسی لمحے اس نے میرے شوہر کو ان لڑکیوں کے پاس بھیجا، اور اسی لمحے میں نے شوہر کو دیکھ لیا۔ پر خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے بچا لیا۔ ولید اب جیل میں تھا، اس نے جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی تباہ کی تھی۔ شکر خدا کا کہ وہ اب جیل میں تھا، اور میں نے اپنے شوہر کو گلے لگاتے بتایا کہ وہ باپ بننے والا ہے، آنے والی خوشیوں پر ہمارا حق تھا۔